کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا، سینوں میں محمد کی لگن اور بڑھے گی، سینوں میں محمد کی لگن اور بڑھے گی، آندھی سے یہ شعلہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك من أحببت، أو كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم بزرگوں، ابھی 2022 کے آخری دنوں میں ہم چل رہے ہیں، یعنی 2022 ختم ہونے کے لیے صرف اور صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں. اس کے بعد 2023 شروع ہو جائے گا. 2023 کا نیا سال انگریزی مہینے کے اعتبار سے شروع ہو جائے گا. تو اس موقع پر ہمارے مسلمان حضرات اور نوجوان مسلمان کچھ اپنے طرف سے بہت سارے کام اس میں ایسے کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالی کو بھی ناپسندیدہ اور ناراض کرنے والے کام ہیں. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث شریف سنائی ہے. اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وما اعددت للساعة. آپ جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قیامت کے لیے تو نے کیا کر رکھا ہے؟ قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ صحابی
وہ آدمی عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، میں نے جو تیاری کی ہے وہ تیاری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، صرف اور صرف میں نے جو تیاری کی ہے آخرت میں، آخرت کے لیے، مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی، جو کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، اس کے لیے جو میں نے محنت کی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کل قیامت کے دن بھی تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو راوی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے اسلام لے کر آئے ہیں، جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت سے اتنا کبھی بھی ہم خوش نہیں ہوئے، اتنا کبھی بھی ہم کو خوشی نہیں ہوئی، جبکہ اس جملہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی آپ اس کے ساتھ قیامت کے دن رہو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے رہو گے، یعنی ہم قیامت کے دن ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس کے ساتھ ہم دنیا میں محبت کرتے تھے۔ اب آپ خود اپنا جائزہ خود لے لیں، اپنا احتساب خود کر لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے کتنی روشنی ہے اور کتنی تاریکی ہے، کتنا اجالا ہے، کتنا اندھیرا ہے، کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ناپسندیدہ کر کے، ان کو ناراض کر کے ہم نے زندگی گزاری ہے۔ ہم خود اپنا حساب کر لیں، جیسا سال کے مکمل ہونے پر آدمی کے ذمے، مالدار کے ذمے زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا حساب لگانا، مال کا حساب لگانا فرض ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ سال جو 2022 ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے پر بھی آپ اپنے نامہ اعمال کا حساب کر لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حاسبوا انفسکم قبل تحاسبوا، کہ تم اپنا حساب خود کر لو قیامت کے دن آپ کا حساب لیے جانے سے پہلے۔ قیامت کا دن تو حساب و کتاب کا ہونا سراسر پکی اور سچی بات ہے، کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں، جو برے کام ہم کر رہے ہیں، یہ ساروں کا حساب ہمارے وہاں پر نامہ اعمال میں محفوظ ہو کر رہ جاتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کا حساب ہونے سے پہلے دنیا میں آپ اپنا حساب خود کر لیں، حاسبوا انفسکم قبل تحاسبوا، تاکہ وہاں کے حساب ہونے کے سے پہلے، وہاں سے پچھتاوا اور شرمندہ ہونے سے پہلے آپ اپنا جائزہ خود لے لیجئے، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر جیسے جنوری کا دن شروع ہوتا ہے، اس دن ہمارے نوجوان، خصوصاً ہمارے نوجوان، اگر مسلمان بھی کہہ دیا جائے تو کوئی بیکار کی بات نہیں ہوگی، خاص کر ہمارے نوجوان ہیپی نیو ایئر کا میسیج دوسروں کو پہنچاتے ہیں، اپنے دوستوں کو پہنچاتے ہیں، اپنے دوستوں کو پہنچاتے ہیں ہیپی نیو ایئر کا میسیج۔ یہ میسیج پہنچانا بالکل شریعت میں حرام ہے۔ ہیپی نیو ایئر کا میسیج کسی کو پہنچانا، ہیپی نیو ایئر کا میسیج کسی سے لینا، یہ دونوں باتیں اسلام میں ناجائز اور حرام ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بتائیے کہ سال کے ختم ہونے پر خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی کس بات کی ہے؟ ہم جو خوشی منا رہے ہیں، یہ کس خوشی میں خوشی منا رہے ہیں؟ کیا آپ نے 2022 میں 2022 میں ایک نماز بھی آپ نے قضا نہیں کی؟ کیا 2022 کا مکمل سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا کیا ہے؟ کس خوشی میں آپ، کس خوشی کی وجہ سے آپ سال کے ختم ہونے پر خوشی منا رہے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ سال کے ختم ہونے پر خوشی منانا ہے؟ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں تو اس رات صرف اور صرف رونا آئے گا، نہ کسی کو ہم مبارکبادی دے سکتے ہیں، نہ کسی سے مبارکبادی لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لیں
تو اس وقت کسی کو خوشی ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام میں صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کے لیے، پکے اور سچے مسلمانوں کے لیے اسلام میں صرف اور صرف 2 ہی عیدیں ہیں۔ اگر کسی اور عید کو مناتا ہے تو اس نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنایا ہے، غیر مسلموں کے طریقے کو اپنایا ہے۔ قرآن میں صاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے اسلام لانے کا، اسلام آپ کے مسلمان ہونے کا اسلام محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ غیر مسلم ہو جائیں گے، اگر آپ اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو اسلام پست ہو جائے گا، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ یہ کسی بھی حدیث میں اور کسی بھی قرآن کریم کی آیت میں نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام لے کر آئے ہیں تو پورے کا پورا اسلام لے کر آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسلام اپنے آپ کو اپنا نام لگاتے ہیں تو پورے کا پورا اسلام میں آ جاؤ۔ 1 جنوری کے دن عید منانا، خوشیاں منانا، چاکلیٹ وغیرہ تقسیم کرنا، کارڈ وغیرہ تقسیم کرنا، کیک کاٹنا، یہ سارے کے سارے ناجائز کام ہیں، رسول اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ خوشی کس بات کی منا رہے ہیں یہ سب سے پہلے مجھے بتائیے۔ آپ جو خوشی منانے کو کہتے ہیں، جشن، بھائی ہم خوشی منائیں گے، آپ کو کیوں پیٹ میں جلن ہو رہی ہے؟ ہم خوشی منا رہے ہیں، ہمارا دن ہے، ہمارا سوچ پورا ہم اپنے ذات کے مالک ہیں۔ آپ کیوں جمعے میں لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ خوشی نہیں مناؤ، خوشی مناؤ؟ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے آپ بتائیے خوشی کس بات کی منا رہے ہیں؟ اگر کوئی پھانسی کا مجرم ہے، جج نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، جج نے کہا کہ 4 سال قید بمشقت کے بعد آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اب صرف اور صرف اس کی زندگی میں 4 سال ہے، 4 سال ہے، اب 1 سال کم ہو گیا ہے، تو اب وہ لوگوں کو مبارکبادی دے کر پھر رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے اور ہیپی نیو ایئر کا میسیج پہنچا رہا ہے۔ اب کون لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ پاگل کہیں گے یا عقل مند کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے؟ کہیں اس کی عقل پہ پردہ تو نہیں پڑ گیا ہے کہ اس کے زندگی کے 4 سال میں سے 3 سال باقی رہ گئے ہیں، اب وہ خوشی خوشی لوگوں کو ہیپی نیو ایئر پہنچا رہا ہے، عید منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ ابھی ہمارے زندگی کے جو سال لے کر ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے ان میں سے 1 سال ہمارا کم ہو گیا ہے۔ ہم کو افسوس کرنا چاہیے، ہم اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم خوشی کس بات کی منائیں۔ ہم قبر کے 1 سال قریب پہنچ چکے ہیں، قبر کے 1 سال قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مستعد کرنا چاہیے، چست کرنا چاہیے، اور جتنا پہلے عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ یہ فکر ہونی چاہیے مسلمانوں کو، یہ فکر ہونی چاہیے کلمہ پڑھنے والوں کو، یہ فکر ہونی چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتی کہلانے والے کو۔ یہ ہیپی نیو ایئر کا میسیج پہنچانا، جنوری کی پہلی رات میں شراب کو حلال سمجھنا، دیکھیے جا کر بازاروں میں، دیکھیے گراؤنڈوں میں جا کر کتنے نوجوان شراب پیتے ہیں، اس رات کو شراب کو حلال سمجھتے ہیں، اس رات کو شراب کو حلال سمجھتے ہیں، نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ اس دن دیکھیے ہمارے گھروں کے ماحول کو نئے کپڑے پہناتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نئے کپڑے پہناتے ہیں، خود بھی نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور اپنے گھروں میں کچھ اسپیشل پکاتے ہیں، بریانی وغیرہ پکاتے ہیں۔ کیوں پکا رہے ہیں؟ یہ سب اور سب یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، کھڑے ہو کر متنے والوں کا طریقہ ہے۔ آپ کیوں اپنا رہے ہیں؟ اسلام اتنا سچا اور اچھا مذہب ہے، اگر کوئی سمجھ لے گا تو میرے بھائیوں اس کے اوپر مکمل 100% اتر کر آئے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو کوئی کام نہ کیجیے، کوئی خوشی کا دن کوئی بھی نہ منائیے، اس دن اپنے بچوں کو اسکول کو بھیجیے۔ اگر آپ اونر ہیں دکان کے تو اپنے دکانوں کو بند نہ کیجیے، اپنے دکانوں کو کھلا رکھیے۔ اسکول ایک مجبوری ہے، گورنمنٹ میں چھٹی الاٹ کی ہے، وہ ایک مجبوری ہے، اپنے بچوں کو حفاظت کے ساتھ گھر میں بند کر کے رکھیے۔ خاص کر اپنے نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں پر خاص کڑی نظر رکھیے، کڑی نگرانی رکھیے۔ اگر آپ دکانوں کے اونر ہیں تو اس دن کسی کو بھی ہرگز بہرگز اپنا دکان نہ بند کیجیے، نہ ہی اپنے نوکروں کو چھٹی دیجیے، اس لیے کہ اسلام میں اس دن
خوشی منانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ دکانوں کے اونر ہیں تو دکانوں کو بند نہ کیجیے۔ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض مت کیجیے۔ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض مت کیجیے جو نبی اس امت کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر مانتا تھا۔ اس غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض مت کیجیے جو نبی اس امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اپنے جسموں پر پیبند لگایا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تھا۔ غیر مسلموں کو، کھڑ موتوں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض مت کیجیے جو نبی اس امت کے لیے جنگ احد میں اپنے دندان مبارک کو شہید کر دیا تھا، شہید کرایا تھا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا بھائی آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ جواب دیں گے ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا بھائی آپ مسلمان ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا آپ کو امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام صاحب ہیں ان سے محبت ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاں مجھے محبت ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا معین الدین چشتی اجمیری سے آپ کو پیار ہے تو جواب کہیں گے ہاں مجھے پیار ہے۔ اگر میں آپ کو سوال کروں کہ پیران پیر غوث اعظم سے آپ کو پیار اور محبت ہے تو وہ یہی کہیں گے ہاں مجھے پیار ہے، ہاں مجھے محبت ہے۔ ہمارا دعویٰ دیکھیے، ہمارا دعویٰ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو بڑے بڑے اولیاء ہیں، جو اپنے وقت کے اگر قسم کھا لے تو حانث نہیں ہوتے تھے۔ اگر ہمارا دعویٰ کو دیکھ لیجئے تو اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہم دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ محبت ہونے کا، صحابہ کی زندگی کے ساتھ ہماری محبت ہونے کا، امام ابو حنیفہ سے پیار ہونے کا، پیران پیر غوث اعظم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ادھر دیکھ لیجئے عمل کو، جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے، ہم غیر مسلموں کا عمل کرتے ہیں۔ صاف بتانے دیجئے غیر مسلموں کا ہم عمل کر رہے ہیں، یہودیوں کا ہم عمل کر رہے ہیں، عیسائیوں کے طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں، قرآن کے دشمنوں کے طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے دشمنوں کو ہم اپنا رہے ہیں، گنبد خضرا کے دشمنوں کو ہم اپنا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر آپ غور کریں گے، اگر آپ اپنے دماغ کی بتی جلائیں گے اور سوچیں گے تو اتنا، اگر میں آپ سے صاف الفاظ میں کہوں کہ ہمارے نوجوان مسلمان اور ہمارے نوجوان مسلمان اتنے بے غیرت اور بے ضمیر ہو چکے ہیں۔ آپ دوسرے ادیان والوں کو دیکھ لیجئے، دوسرے طریقے والوں کو دیکھ لیجئے، غیر مسلموں کو جھانک کر دیکھ لیجئے، آپ یہودیوں کو دیکھ لیجئے اور عیسائیوں کو دیکھ لیجئے کہ ہمارا طریقہ وہ اپنا رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا وہ ہمارا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ کیا وہ داڑھی چھوڑ رہے ہیں؟ کیا وہ شرعی جبہ پہنا رہے ہیں؟ کیا وہ اسلامی لباس پہن رہے ہیں؟ وہ اتنے غیور اور اتنے غیرت مند اور اتنے باضمیر لوگ ہیں کہ یہودی اور عیسائی وہ کبھی بھی مسلمانوں کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے۔ وہ مر جائیں گے لیکن کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ مر جائیں گے لیکن کبھی قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ مر جائیں گے کبھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لیکن ادھر ہماری صفوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے مسلمانوں کے اندر کے احوال کو دیکھ لیجئے، اوپر سے لے کر سر سے لے کر پیر تک صرف اور صرف غیر مسلموں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے۔ اگر صرف اور صرف ٹوپی نکال دیا جائے تو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، کس گھمنڈ اور کس فخر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو؟ کچھ تو آخرت کے بارے میں سوچئے، کچھ تو آخرت کے بارے میں سوچئے۔ سال کے مکمل ہونے پر آپ اپنا حساب کر لیجئے کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے حقوق اللہ میں، یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یہ سب ان حقوق میں کتنی کمی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے سے کتنی کمی ہوئی ہے، اس کا حساب کر لیجئے۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کا کتنا حق ہم نے مارا ہے، کتنا حق ہم نے دبایا، اس کا حساب کر لیجئے۔ سال کے مکمل ہونے پر خوشی کیوں منا رہے ہو؟ خوشی کیوں منا رہے ہو؟ خوشی منانا اسلام میں بالکل جائز، اسلام میں صرف اور صرف دو ہی عیدیں جائز ہیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ۔ یہ دو عیدوں کے علاوہ اسلام میں تیسری عید ہی نہیں ہے، تیسری عید ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب حضرات اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، آپ
قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس کے ساتھ آپ محبت کر رہے تھے، جس کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں۔ دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ دعویٰ کرتے پھریے کہ مجھے میرے ماں باپ سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، لیکن گھر میں جانے کے بعد مار رہے ہیں ماں باپ کو۔ یہ کیا دعویٰ کچھ کام کا ہوا؟ آپ دعویٰ باہر کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کر رہا ہوں، لیکن بیوی کو گھر میں جانے کے بعد مار رہے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ سچا ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو دین کے بارے میں بہت سوچتا ہوں، دین کی بہت فکر کرتا ہوں، مکتب کو نہیں بھیج رہے ہیں، مدرسہ تو دور کی بات، مکتب کو نہیں بھیج رہے ہیں اور بھیڑوں کے اصولوں میں بھیج رہے ہیں۔ کیا آپ کا دعویٰ صحیح ہوا؟ ان کی زندگی سنوارنے کی نہیں بلکہ ان کے آخرت کو برباد کرنے کی فکر میں آپ لگے ہوئے ہیں، ان کے مستقبل کو خراب کرنے کی فکر میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے دشمن بن کر پھر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو رسول اللہ کی زندگی کو نہیں سمجھایا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسلام کیا ہے اگر یہ نہیں سمجھایا، تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن وہی بچے آپ کے دشمن بن کر آپ کے فریق مخالف میں کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا گریبان پکڑ لیں گے اور آپ کا گریبان چاک کرنے پر وہ اس وقت قادر ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے سچی محبت کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی بیوی اور بچوں سے سچی محبت کر رہے ہیں، اپنے آپ سے سچی محبت کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو اسلام کے طریقے پر لانا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنے گھر والیوں کو نماز پڑھانے کی آپ فکر کریں گے۔ اگر آپ سچے دین کے دعوے دار ہیں، اگر آپ ان کے دین کے بارے میں خیر خواہ ہیں، حدیث شریف میں صاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اور سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی بیوی اور بچے دیندار نہیں تھے، جس کی بیوی اور بچے دیندار نہیں تھے۔ ہم کہاں دیندار بنائیں گے اپنی بیوی اور بچوں کو؟ ہم خود بے دین ہیں، ہم خود دوسروں کو شراب پینے سے کہاں سے روکیں گے؟ ہم خود شراب پیتے ہیں۔ اگر کوئی ہاتھ میں بوتل لے کر شراب کا دوسرے شرابی کو بول رہا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، کہاں سے مانے گا؟ کہاں سے مانے گا؟ ہم خود سود کھاتے ہیں لیکن دوسروں کو بتاتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، کہاں سے مانے گا؟ کہاں سے آپ کی بات کو تسلیم کرے گا؟ الٹا کہے گا پہلے تو کر پھر مجھے بتا، پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے آپ مرد حضرات اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ 5 وقت کے نمازی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، پھر اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیں، اپنی بیوی کو عادت ڈلوائیں۔ اگر آپ کی بیویوں کی زندگی میں، آپ کے گھروں والوں کی عورتوں کی زندگی میں دین آ جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ بچوں کی زندگی میں بھی دین آ جائے گا، بچوں کی زندگی میں بھی دین آ جائے گا۔ قیمتی باتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وضو کرنے سے آدمی کی شکل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے آدمی کے چہرے پر نور آتا ہے، آدمی کی شکل پاک ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے آدمی کی عقل ٹھیک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے آدمی کی عقل ٹھیک ہوتی ہے، اخبار پڑھنے سے نہیں، جھوٹے اخبار پڑھنے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے نہیں، بلکہ قرآن پڑھنے سے آدمی کی عقل ٹھیک ہوتی ہے۔ اور نماز پڑھنے سے آدمی کی نسل پاک ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے سے آدمی کی نسل پاک ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھریلوی جو حالات ہے، جو زندگی ہے، اس کو پاک کیجئے، اس کو صاف کیجئے، گناہوں سے پاک کیجئے۔ اپنے بیوی کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیجئے، اپنے بچوں کو ماریے نماز نہ پڑھنے پر۔ صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی ترغیب دلانا چاہیے، بچوں کی اہمیت، نماز کی اہمیت کو بچوں کے دلوں میں بٹھانا چاہیے۔ اگر وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو نماز کے نہ پڑھنے پر مارنا چاہیے۔ اگر سمجھ لیے تو سب کچھ آسان ہے۔ پہلے ہم دین سے محبت کریں پہلے ہم نماز سے محبت کریں تب جا کر نماز پڑھیں گے۔ پہلے ہم اب آخرت کی اگر ہمارے دماغوں میں فکر بیٹھی ہوئی ہے تب آخرت کی کچھ تو فکر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھریلو ماحول کو سدھاریے، اور 1 جنوری کے دن کسی کو ہیپی نیو ایئر پہنچانا اور کسی سے وہ میسیج لینا، یہ دونوں ناجائز باتیں ہیں، اور اس موقع پر خوشی منانا بالکل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔
اس طریقے کو اپنانے سے پاک رہیے، اس لیے کہ عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو، یہودیوں کو قرآن پر ایمان نہیں ہے، موت پر ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ان کو منانے دیجئے، ان کے طریقے ان کو مبارک ہو، یہودیوں کے طریقے ان کو مبارک ہو، عیسائیوں کے طریقے ان کو مبارک ہو، غیر مسلموں کے طریقے ان کو مبارک ہو، ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے، وہ جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے۔ وہ شراب کی حرمت پر ان کا ایمان نہیں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شراب حرام ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں ہے، زنا کے حرام ہونے پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن ہمارا پاک اور سچا اور پکا طریقہ جو اسلام ہے، دین اسلام، یہ سارے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے مسائل کو، کہ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوئیں گے، دوبارہ زندگی لانے پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر خوشی کس بات کی؟ مجرم ہو کر اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے، خوف کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو، رسول اللہ کے فرمان کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو، تب جا کر اللہ کا اگر استحضار آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، اللہ کے ہر جگہ دیکھنے، حاضر و ناظر ہونے کے مسئلے کو، اور ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم راتوں میں کمروں میں بند ہو کر، دنوں میں کمروں میں بند ہو کر ہم دوسروں کو ہیپی نیو ایئر کا میسج پہنچا سکتے ہیں، باپ سے چھپ کر، ماں سے چھپ کر، بڑے بھائیوں سے چھپ کر ہم دوسروں کو ہیپی نیو ایئر کا میسج پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے چھپ کر ہم نہیں پہنچا سکتے۔ اگر کسی کے دل میں خوف خدا بیٹھ گیا، اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر بیٹھ گئی، اور اسلام کا طریقہ، اسلام کے طریقے کو پسند کرنے لگا، تو میرے بھائیوں کبھی بھی وہ 1 جنوری کے دن خوشی نہیں منائے گا، عید نہیں منائے گا، جشن نہیں منائے گا، اور چاکلیٹ اور کارڈ وغیرہ تقسیم نہیں کرے گا، چاکلیٹ اور کارڈ وغیرہ تقسیم نہیں کرے گا۔ وہ عیسائیاں منا رہے ہیں، یہودیاں منا رہے ہیں، اور غیر مسلم منا رہے ہیں۔ پہلے جو عیسائیوں کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی اور یہودی ایک حد تک ٹھیک تھے، ان کا ایمان تھا اہل کتاب کا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا اہل کتاب سے نکاح ہونا جائز تھا۔ ہمارے اگر آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے تو کتنے صحابہ ایسے ملیں گے کہ ان کا اہل کتاب بیوی عورتوں کے ساتھ نکاح ہوا ہے، لیکن ان کے اس طریقے کے یہودی اور اس طریقے کے یہودی اور عیسائیوں میں زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ اس زمانے کے یہودی اور عیسائیوں میں وحدانیت بھری ہوئی تھی، اللہ کے ایک ہونے کو مان رہے تھے، توحید بھری ہوئی تھی، لیکن آج کے زمانے کے عیسائیوں اور یہودیوں اور غیر مسلموں کے طریقے میں صرف اور صرف مشرکانہ طریقے بھرے ہوئے ہیں، مشرک بنے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو غیور بنائیے، جیسے دوسرے ادیان والے، دوسرے کلچر والے، دوسرے دین والے غیور بن کر مسلمانوں کے طریقے کو نہیں اپنا رہے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے غیرت کو جگائیے، جو مرے ہوئے ضمیر ہیں ان کو اٹھائیے، آپ اپنے اسلام پر فخر کیجئے، آپ غیور اور غیرت مند بنیے، آپ کے ضمیروں کو جگائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ دین اسلام ہے، ہم کسی کھڑ مود کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، غیروں یہودیوں کے طریقے کو ہم نہیں اپنائیں گے، یہ طریقہ ہمارے اسلام میں ناجائز ہے، اس لیے ہم اس طریقے کو لات مار رہے ہیں۔ آپ غیور غیرت مند بنیے، آپ کا اسلام کسی ادیان سے، آپ کا دین کسی دین سے کم نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہو تو دکھلا دیجئے تمام ادیان میں، اگر کسی کا دین میں ہے تو استنجا کا طریقہ بتلایا ہو، دوسرے ادیان اور دوسرے کلچر والوں کے دینوں میں تلاش کر لیجئے، کسی بھی طریقے میں استنجا کا طریقہ نہیں بتلایا، لیکن ہمارے دین اسلام میں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے کہ کس پیر کے ساتھ اندر جانا چاہیے، کس پیر کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے، وہاں جا کر کیا سوچنا چاہیے، باہر آنے کے بعد دعا کیا پڑھنا چاہیے اور دعا کیوں پڑھنا چاہیے۔ استنجا سے باہر آنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، غفرانک الحمدللہ، کسی مذہب میں دکھلائیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا خیر خواہی کا معاملہ کیا ہو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عن الاذى، دعا کا مطلب یہ ہے
کہ وہاں جانے کے بعد ہم ذکر و اذکار نہیں کر سکتے ہیں، وہاں ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں اور دعا پڑھ کر باہر جو آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا وقت وہاں بیٹھ کر گزارے ہیں اتنا وقت اللہ کو بھول کر گزارے ہیں، اتنا وقت اللہ کو بھول کر گزارے ہیں، ذکر و اذکار سے خاموش رہ کر ہماری زبان گزری ہوئی ہے، اس پر ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس پر ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے استنجا کے جاتے وقت بھی طریقہ بتلایا، آتے وقت بھی طریقہ بتلایا۔ کیوں دوسروں کے اسلام پر اپنی جانوں کو نثار کر رہے ہو؟ اپنی جانوں سے زیادہ دوسروں کے طریقے کو مان رہے ہیں۔ اپنے اندر غیرت مند پیدا کیجئے اور اپنے ضمیروں کو جگائیے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سال گزر رہا ہے اس پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آنے والا سال ہے اس پر ہم اللہ کے لاگو کردہ احکام پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کے دین کی فکر ضرور کریں۔ آج کل اسکولوں کا ماحول بھی بہت بدلا ہوا جا رہا ہے، اسکولوں کا ماحول بہت بدلا ہوا جا رہا ہے، وہاں پر جانے کے بعد ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا گہری سوچ رکھیے، دور اندیشی اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اپنے بچوں کو اتنا بھی اگر بنا کر نہیں گئے کہ آپ کی قبر پر آ کر وہ فاتحہ پڑھیں تو کس بات کے بچے ہیں اور آپ کے کیا کام آئیں گے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ کے تحت ہو جائیں گے۔ آپ کا مال بھی فتنہ، آپ کی اولاد بھی فتنہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔